الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ لبيك اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک ہمارا سلسلہ آیات تفسیر قرآن کے حوالے سے، آج میں نے اس کو مؤخر کر کے ذکر اہل بیت کی ابتدا کا ارادہ کیا ہے۔ آج یوں سمجھیں کہ آج محفل ذکر اہل بیت ہے۔ میں بغیر تمہید کے گفتگو شروع کرتا ہوں کہ بات لمبی چوڑی نہ ہو جائے کہیں اور ہمارا وقت نکل جائے۔ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت رب لم یزل نے امت مصطفیٰ، امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فرض قرار دے دیا ہے۔ افترض اللہ تعالی، یہ خالق کائنات کا حکم ہے کہ میرے مصطفیٰ کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ اب میں یہاں سے بات کی ابتدا کرتا ہوں۔ جب اس کائنات کا کوئی وجود نہ تھا، جب زمین و آسمان، چاند و ستارے، نہ حضرت آدم الغرض اس کائنات ارض و سما میں کوئی چیز نہیں تھی، کسی کا وجود بھی نہ تھا، ایک ذات رب لم یزل کی تھی۔ جب اس خالق کی ایک ذات تھی، اس نے کہا کنت کنزا مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ جب مجھے چاہت ہوئی، جب مجھے یہ ارادہ ہوا کہ میرا ذکر کرنے والا کوئی ہو، میرا کوئی ذکر کرے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رب لم یزل، حدیث قدسی ہے، مصطفیٰ کریم نے، اور مصطفیٰ کریم نے بھی خود بتایا کہ سب سے پہلے خالق کائنات نے مجھے تخلیق کیا۔ کنت کنزا مخفیا، خالق فرما رہا ہے میں تو ایک چھپا خزانہ تھا۔ جب چھپا خزانہ تھا، مجھے چاہت ہوئی کہ میرا کوئی ذکر کرے۔ جب اس نے اپنی چاہت کیا ارادہ کیا کہ ذکر ہو میرا، اس کائنات میں کوئی اور چیز موجود نہ تھی، تو سب سے پہلے خالق کائنات نے مصطفیٰ کی تخلیق عطا فرمائی تھی۔ جب اس نے مصطفیٰ کریم کو چاہا، یہ ہوئی اللہ رب العالمین کی چاہت، مصطفیٰ کریم کی ذات، حضور کا محبوب مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اب قرآن کو دیکھے، ہر مقام پر کہیں رب لم یزل فرماتا ہے اگر میری اطاعت چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی اطاعت کرے،
گویا اب یوں اس بات کو اس انداز میں سمجھیں کہ خالق کائنات گویا یوں فرما رہا ہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو میری محبت مل جائے تو میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو میری اطاعت نصیب ہو تو وہ بندہ پہلے مصطفیٰ کریم کی غلامی میں آ جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں خالق کی بندگی میں خالق کا قرب نصیب ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کی قربت نصیب حاصل کر لے، میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اطاعت ہو تو مصطفیٰ کی اطاعت کرے، کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں تو وہ پہلے میرے محبوب کو خود کا محبوب بنا لے۔ جب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ حضور کے بغیر اللہ کی ذات نہیں ملتی، یہ تو ہے کیونکہ اس کی وہ چاہت جو ہے، اس کی گویا اس کا محبوب جو ہے، تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ خالق کائنات کی چاہت مصطفیٰ کی چاہت کے بغیر نہیں ملتی، اللہ رب العالمین کا قرب مصطفیٰ کی غلامی کے بغیر نہیں ملتا، تو جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اللہ حضور کے بغیر خالق کائنات کی ذات نہیں مل سکتی، تو اب پوچھتے ہیں محبوب آپ کا بھی کوئی محبوب ہے؟ پہلے آپ کی محبت میں آئیں یا کسی اور کی محبت میں آئیں؟ چلتے ہیں صحابہ کی دربار میں، مصطفیٰ کی دربار میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ خود اس نے بتا دیا کہ میرا محبوب تو مصطفیٰ ہے، اب کوئی میری بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی غلامی اختیار کر لے، لیکن یہ تو اس نے بتا دیا نا۔ اب بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم کی محبت حاصل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، سوال یہ ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کے صحابہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے بھی مصطفیٰ کی غلامی نہیں ملے گی جب تک علی، فاطمہ، حسن و حسین سے محبت نہیں کرتے۔ اب ذرا غور سے سنیں، یہ ایک کڑی ہے، چین ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر مصطفیٰ کریم کی محبت نصیب نہیں ہوتی، حضور کی محبت کے بغیر خالق کائنات کی اطاعت نہیں ہو سکتی، تو یہ ایک مکمل چین ہے۔ اگر کسی نے اہل بیت کی محبت کو ترک کر دیا وہ حضور کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو شخص مصطفیٰ کریم کی غلامی میں نہیں آ سکتا وہ خالق کائنات کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتا، ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اور جو شخص ان کو محبوب بنا لے۔ اور ایک اور فرمان پہلے میں سنا دوں، حضور کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الصواعق المحرقہ میں یہ روایت موجود ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من نفسہ وتکون اہلی احب الیہ من اہلہ وتکون ذاتی احب الیہ من ذاتی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اور میری ذریت کو اپنے نفس سے زیادہ محبوب نہ بنا لے، اور میرے اہل کو اپنے اہل سے اور میری ذات کو اپنی ذات سے محبوب تر نہ بنا لے۔ گویا اگر کوئی اپنی اولاد سے بڑھ کر حسن و حسین سے محبت نہیں کرتا، حضرت علی و فاطمہ سے محبت نہیں کرتا، اور جو شخص خود کی ذات سے میری ذات کو محبوب نہیں بناتا، تب تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک چین ہے، اگر کسی ایک کو چھوڑ دیا تو اس راستے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ایک اور مقام پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ
وعلی قراءۃ القرآن۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتوں کا ادب سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت، اور اس کے بعد اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ ایک اور مقام پر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اہل بیت کی محبت کو لازمی پکڑو، اختیار کرو، اس لیے کہ جو بندہ ہم سے محبت کرتے ہوئے اس حال میں وہ رب لم یزل کی بارگاہ میں جا کر ملا، یعنی کہ جب اس کا وصال ہوا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اس ذات مقدسہ کی قسم محبوب فرما رہے ہیں کہ والذی نفسہ بیدہ، اس ذات خدا کی قسم، اس رب لم یزل کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے۔ آگے حضور فرماتے لا ينفع ابدا عملہ الا بمعرفت حقنا۔ اے لوگوں یہ یاد رکھو اس خالق کائنات کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مصطفیٰ کی جان ہے، کسی شخص کو ہمارے حق کی معرفت کے علاوہ ایک شخص وہ ہے جو اعمال کرتا رہتا ہے، محض نمازیں پڑھتا رہتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا رہتا ہے، مدارس بناتا ہے، مدارس میں پڑھاتا رہتا ہے، قرآن و حدیث کا درس دیتا ہے، تبلیغ کرتا رہتا ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرتا ہے، لیکن اے لوگوں یہ یاد رکھو جب تک میں مصطفیٰ کریم کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہوگی، جب تک حضرت علی کی معرفت نہیں ہوگی، سید کائنات کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، حسن و حسین کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، نہ اس کو قرآن کی تلاوت کام آئے گی، نہ اس کو صدقات و خیرات کام آئیں گے، نہ ہی اس شخص کی نمازیں اس کو کام آئے گی، نہ ہی اس شخص کا مدارس بنانا کام آئے گا، نہ ہی اس شخص کا تبلیغ کرنا کام آئے گا، نہ ہی اس شخص کو قرآن کی تعلیم دینا کام آئے گا، نہ ہی اس شخص کو میرے فرمان کو عام کرنا کام آئے گا۔ گویا جو کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا ہو، قرآن کے پیغام کو عام کر کے مجھے اس سے ثواب حاصل کرنا چاہیے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اسلام کی دعوت کو عام کر کے اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھو یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے اس شخص کو تب تک اس کے اعمال، تب تک اس کے عمل کا اجر و ثواب نہیں ملے گا جب تک مصطفیٰ کو محبوب نہیں بنا لیتا، جب تک حسن و حسین کو، علی و فاطمہ کو محبوب نہیں بنا لیتا۔ یہ جب تک ان کی معرفت نہیں ہوگی تب تک اس کے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کو چاہے گا تو مصطفیٰ کی غلامی نصیب ہوگی، مصطفیٰ کی غلامی نصیب ہوگی تو خالق کائنات کا قرب نصیب ہوگا۔ اور ایک اور مقام پر میرے نبی نے فرمایا رب لم یزل کی 3 حرمتیں ہیں۔ کتنی حرمتیں ہیں؟ 3 حرمتیں ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ جو شخص ان 3 حرمتوں کی حفاظت کرے گا رب لم یزل اس کو دنیا و آخرت کی حفاظت فرمائے گا۔ جو ان کی حفاظت نہیں کرتا رب لم یزل اس کی دنیا و آخرت کی حفاظت نہیں فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابن عمر، کون؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جو اللہ رب العزت کی حرمتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی حرمت میری حرمت ہے اور میرے رشتہ داروں کی حرمت ہے۔ اسلام کی حرمت میری حرمت ہے اور میرے رشتہ داروں کی حرمت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ اے احفظوہ فیہم۔ یہ الصواعق المورقہ میں بھی موجود ہے، امام بخاری نے اس کو بخاری میں روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کی حفاظت کرو، گویا ان سے محبت کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اہل بیت کی محبت کا، حسن و حسین کی محبت کا، حضرت علی و فاطمہ کی محبت کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں اس کا فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی درجتی یوم القیامہ۔ امام ترمذی کے یہ لفظ ہیں کہ وکان معی فی الجنہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو کوئی شخص مصطفیٰ سے محبت کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں حسن و حسین سے محبت کرے گا، حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وَأَحَبُّ هَذَيْنِ، ان دونوں سے، حسن و حسین سے محبت کرے گا۔ محض حسین کی محبت نہیں ہے، حسن کی بھی محبت لازمی ہے۔ بعض لوگوں نے تو امام حسن کو چھوڑ دیا نا۔ کیوں چھوڑا بھائی؟ یہ مصطفیٰ کے بیٹے نہیں ہیں کیا؟ یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس لیے مصطفیٰ کریم نے محض امام حسین کا نام نہیں لیا، بلکہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہازین، ان دونوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے لخت جگر حسن سے اور میرے لخت جگر حسین سے محبت کرے گا، اور ان کے والدین سے محبت کرے گا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کا درجہ ہے وہ درجہ ملے گا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں قرب ملے گا، جنت میں قرب نصیب ہوگا۔ جب جنت میں قرب نصیب ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت کا سایہ ہم پر ہو تو بتائیں اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ ایک اور بھی خوشخبری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے، گویا میرے مصطفیٰ نے مجھے یہ خبر دی، اے علی سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے اور آپ کے ساتھ فاطمہ میں آپ فاطمہ اور حسن و حسین جائیں گے۔ اس وقت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب سے سوال کیا یا رسول اللہ ہم تو جائیں گے صحیح، لیکن فمحبونا، جو ہم سے محبت کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جو ہمارا ذکر کرتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جو ہمارا ادب و احترام کرتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ورائکم، اے علی جہاں آپ جاؤ گے آپ کے محبت کرنے والے بھی وہیں جائیں گے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آپ ان کا ذکر کرو، آپ ان کی محبت رکھو، آپ ان کا ادب کرو، وہ جہاں جائیں گے آپ بھی ان کے پیچھے چلے جائیں گے۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں آخر میں۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اب ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ان سے پہلے میں ایک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنا دیتا ہوں۔ جب حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا وصال ہوا تو اس وقت حدیث مبارک کا آخری خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، اے لوگوں یاد رکھو جس شخص نے مجھے پہچانا بس سمجھ لو اس نے مجھے پہچان ہی لیا، اور جس شخص نے مجھے نہیں پہچانا تو وہ بھی سن لے فَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَنَا ابْنُ النَّبِيِّ وَأَنَا ابْنُ الْوَصِيِّ وَأَنَا ابْنُ الْبَشِيرِ وَأَنَا ابْنُ النَّذِيرِ وَأَنَا ابْنُ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَأَنَا ابْنُ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ جِبْرَائِيلُ يَنزِلُ إِلَيْنَا وَيَصْعَدُ مِنْ عِنْدِنَا وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ عَلَى كُلِّ مسلم فقال تبارك وتعالى لنبي
نبیہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا فاقتراف الحسنۃ مودۃ اہل البیت۔ اس کا خلاصہ یہ ہے اے لوگوں یہ یاد رکھو میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، جس کو میری پہچان نہیں ہے وہ بھی سن لے، وہ اس وقت مجھے پہچان لے، میں حضرت حسن ہوں، حضرت علی کا بیٹا، اور میں نبی کا بیٹا ہوں، اور میں جس نے وصیت کی ہے اس کا بیٹا ہوں، میں بشیر کا بیٹا ہوں، میں نذیر کا بیٹا ہوں، میں ابن الداعی الی اللہ باذنہ کا بیٹا ہوں، میں سراج منیر کا بیٹا ہوں، میں اہل بیت اطہار میں سے ہوں، اور وہ اہل بیت اطہار جن پر جبرائیل سلام بھیجتے ہیں، وہ اہل بیت اطہار جن پر امت مصطفیٰ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، میں اہل بیت سے ہوں، اور وہ اہل بیت جس نے خالق کائنات نے ان سے رجس کو دور کر دیا، ان کو پاک و صاف فرما دیا، اور میں وہ اہل بیت میں سے ہوں جس خالق کائنات نے امت مصطفیٰ پر ہماری محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ جب یہ آپ نے سنا تو جب یہ پتا چلا حضور کی محبت تو فاطمہ حسن و حسین کی محبت ہے، لیکن میں چند باتیں حضرت سیدہ کائنات کے حوالے سے محض بتا دیتا ہوں، وہ تمام احادیث کا خلاصہ ہے۔ جو شخص یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات کے حوالے سے ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے اور ہر کسی کی اپنی اپنی محبت ہوتی ہے، لیکن ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے وہ سیدہ کائنات اب جتنے بھی صحابہ ہیں جب بھی حضور سے کلام کرتے وہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ کوئی بھی صحابی ہو، حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی ہو، حضرت طلحہ ہو، حضرت سیدنا امیر معاویہ ہو، کوئی بھی صحابی ہو، تمام کے تمام صحابہ جب میرے نبی سے کلام کرتے یوں عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میں تو قربان ہوں ہی صحیح لیکن میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ جو لوگ خواہ شور شرابہ کرتے رہتے ہیں، اب دیکھیں وہی کون ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ ان کے ذریعے ہم تک خبر پہنچی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بغض تھا، بغض ہوتا تو یہ بات ہم تک کہاں پہنچتی، وہ تو اس بات کو روایت ہی نہیں کرتے، وہ لوگوں تک اس بات کو عام نہیں کرتے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم صحابہ مصطفیٰ سے کلام کرتے تو یہ انداز ہوتا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ مصطفیٰ کریم یوں حضرت سیدہ کائنات کو فرما رہے تھے اے فاطمہ فدا کے ابی و امی، اے فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو آپ اس کا مطلب یوں سمجھے کہ دیکھیں حضرت ابو بکر نے مصطفیٰ کو عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لیکن وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں اے کائنات، اے سیدہ کائنات میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ مطلب یہ ہے اگر میرے ماں باپ قربان ہیں تو ابو بکر و عمر کے بھی ماں باپ قربان ہیں، عثمان و علی کے ماں باپ قربان ہیں، حضرت زبیر و طلحہ کے ماں باپ قربان ہیں، حضرت امیر حمزہ کے ماں باپ ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ماں باپ قربان ہیں، جتنے میرے صحابہ ہیں تمام کے تمام سیدہ کائنات تیرے قدموں پر ان کے ماں باپ قربان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ کائنات کی رضا مصطفیٰ کی رضا ہے، سیدہ کائنات کا بغض مصطفیٰ کریم کا بغض ہے، سیدہ کائنات کی دشمنی مصطفیٰ کی دشمنی ہے، سیدہ کائنات کی رضا مصطفیٰ کی رضا ہے۔ سیدہ کائنات کو کسی نے ایذا دیا تو گویا اس نے مصطفیٰ کو ایذا دیا، جو سیدہ کائنات سے دشمنی رکھتا ہے وہ یوں سمجھے کہ مصطفیٰ کریم سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث کے یہ بھی ہے، میں حدیث پڑھ کر پھر سناتا ہوں، خلاصہ کلام پہلے سنا دوں کہ جو شخص سیدہ کائنات کو راضی کرتا ہے گویا وہ خالق کو راضی کرتا ہے، خالق بھی سیدہ کائنات کی رضا پر وہ راضی ہوتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھے، اب حدیث کی طرف آتے ہیں، اور جب بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنے گھر والوں سے ملتے، سب سے بعد سیدہ کائنات سے ملاقات کرتے، اور جب آپ کسی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کائنات گھر تشریف لے جاتے۔ جب سیدہ کائنات کے گھر حضور تشریف لے جاتے تو سیدہ کائنات ادب کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ جب سیدہ کائنات مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو مصطفیٰ کریم کھڑے ہو جاتے اور مصطفیٰ کریم ہاتھ پکڑ کر اپنی نشست پر بٹھا دیتے اور سیدہ کائنات کی پیشانی اور ہاتھوں پر بوسہ دے دیتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ بدعۃ منی، یہ فاطمہ میرے لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری جان کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، یاد رکھو فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے سید کائنات کو ناراض کیا مصطفیٰ کو ناراض کیا، اور جس سے مصطفیٰ راضی نہ ہو اس سے رب بھی راضی نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من اطاع اللہ، جس شخص نے حضور کی اطاعت کی اس نے ہوئی اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ حضور کے در کے بغیر، حضور کی محبت کے بغیر، جس طرح میں نے پہلے خلاصہ گفتگو بیان کر دیا تھا کہ حضور کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوتی، اور مصطفیٰ کی محبت بغیر اہل بیت کی محبت کے نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمۃ شجنۃ منی یبسطنی ما یبسطها ویقبضنی ما یقبضها۔ کوئی ایسا نہ کہے نا کہ یہ جو تمہید باندھی ہے کہ حضور کی سید کائنات کی رضاعت مصطفیٰ کی رضاعت، سید کائنات کی ناراضگی حضور کی ناراضگی، کوئی یہ نہ کہے نا کہ اپنی طرف سے باتیں، یہ ہماری اپنی طرف سے باتیں نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بے شک سید کائنات میرے شاخ ثمر بار ہیں، یعنی کہ وہ ایک درخت کا ٹکڑا ہے، یبسطنی، جس چیز سے اس کو خوشی ملتی ہے، مصطفیٰ نے فرمایا اس چیز سے مجھ کو خوشی ملتی ہے، اور جس چیز سے سید کائنات کو تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی محبت کرنے والے ہیں اور ہم ہی اسی چیز کے حقدار ہیں، آؤ دربار علی میں چلتے ہیں کہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں اے علی آپ بتائیں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ذرا ان کی علامتیں بھی تو بتائیں، ان کی نشانیاں بھی تو بتائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کہ واقعی وہ آپ سے محبت کرنے والے بھی ہیں یا نہیں ہیں، یا محض ان کا شور و شرابہ ہے، یا محض ان کا دین کا بگاڑ ہے، یا محض ان کا لوگوں کو دین سے بھٹکانے کا ایک انہوں نے راستہ اختیار کیا ہوا ہے، قرآن سے بھٹکانے کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کی محبت کے ذریعے، آپ کی محبت کے واسطے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ اے علی آپ بتائیں کہ حقیقت واقعی وہ محبوب ہیں یا یہ جو محمدی مسجد میں بیٹھنے والے وہ آپ کے حقیقی محبوب ہیں؟ السوائق المحرقہ والے نے اس کو روایت کیا کہ اس سے کون مستاق ہیں محبت کرنے والے۔ اس سے پہلے جو میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضرت علی نے خود فرمایا کہ حضور نے فرمایا میرے لیے کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اس کے بعد حضرت علی سید کائنات حسن و حسین۔ تو اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس فرمان سے وہ شخص یوں نہ سمجھے کہ ہم ہی محبت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس حدیث کا مصداق اگر وہ یوں سمجھے کہ اس حدیث کا مصداق ہم ہی ہیں، حقیقی محبت اہل بیت ہم ہی رکھتے ہیں، کوئی اور نہیں رکھتا، بات یہ ان کا وہم ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کا سمجھنا بہت دور کی بات ہے، بہت بعید ہے، یہ اس سے یہ نہ سمجھیں۔ اب ان کو ان کے اس وہم کو، ان کے اس غلط خیال کو دور کرنے کے لیے حضرت علی سے پوچھتے ہیں علی آپ بتائیں
کہ حلق فی محب مفرط یقرزنی بما لیس فی، حضرت علی نے فرمایا کہ میری محبت میں افراط سے کام لینے والا، وہ اس انداز میں باتیں کرنے والا جو مجھ میں نہیں پائی جاتی، جو مجھ میں موجود نہیں ہے، جو میرا مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس مقام و مرتبہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یاد رکھو ایسے شخص جو ہیں وہ ضرور ہلاک ہوں گے، وہ ضرور تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کا محبوب اس کو یوں فرمائے تو بتائیں ان کا دعویٰ باطل ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کی محبت کا دعویٰ کرنا بیکار ہے، باطل ہے، اس لیے کہ وہ خود محبوب یوں فرما رہا ہے کہ میری محبت میں بہت آگے نکل جانے والے وہ یاد رکھیں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں ہلاک ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں یجتمع حب علی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن، یہ یاد رکھو حضرت علی کی محبت، حضرت ابو بکر و عمر کا بغض ایک کسی شخص، ایک مومن کے دل میں تو جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر حضرت علی سے محبت ہے، کوئی شخص کہے کہ حضرت علی سے مجھے بڑی محبت ہے لیکن میں ابو بکر و عمر کو نہیں مانتا، تو حضرت علی نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، اس کے دل میں میری محبت ہو ہی نہیں سکتی، وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے، وہ مکر و فریب کر رہا ہے، محض میری محبت کا دعویٰ کر کے آپ کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں مومن وہی ہوگا جس کے دل میں میری بھی محبت ہوگی، ابو بکر و عمر کا بھی ادب ہوگا، ابو بکر و عمر کی بھی محبت ہوگی۔ ابو بکر و عمر سے جو محبت کرے یہ نہیں ہو سکتا حضرت علی سے محبت نہ کرے۔ اصل میں بات یہ کہ اب اگر میں یہ بات کروں گا تو شاید کچھ حضرات میری بات سے اتفاق نہ کریں، بھلی نہ کریں، لیکن حق بات یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی محبت کو ان کے خاتوں میں ڈال دیا، ہم ان کا اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے جو ذکر کرنے کا حق ہے، کرنا چاہیے۔ علماء اہل سنت کو چاہیے جس انداز میں وہ دوسروں ہستیوں کا ذکر کرتے اس انداز میں محبت اہل بیت کا بھی ذکر کریں۔ میں یہ بات دو ٹوک کرتا ہوں اور علماء سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہماری بھی زیادتی ہے، ہمارے سنت کی یہ زیادتی ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل میرے حضور نے فرمایا کہ اے علی ان خلیلی قال یا علی انک ستقدم علی اللہ وشیعتک رادین مرضیین، اے علی یہ یاد رکھیں رب لم یزل کی بارگاہ میں تم اس حال میں آؤ گے کہ تم اور تمہارے محبت کرنے والے اللہ رب العالمین سے راضی ہوں گے اور اللہ کے وہ محبوب ہوں گے۔ لیکن وہ کون ہوں گے؟ امام ابن حجر ہیثمی علیہ الرحمہ وشیعتہ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ سے محبت کرنے والے کون ہوں گے۔ ہم اہل السنہ، کیوں بھائی اہل سنت کیوں ہیں؟ فرمایا کہ لأنہم الذین احبوہم کما امر اللہ ورسولہ واما غیرہم فاعداہ فی الحقیقہ۔ علامہ ابن حجر ہیثمی علیہ الرحمہ الصواعق المحرقہ میں فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ حضرت علی سے محبت کرنے والے ہم اہل سنت ہیں۔ بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے جس انداز میں خالق اور اس کے رسول نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس انداز میں ان سے محبت کرتے ہیں۔ صاحب المطالعۃ العالیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کیا ہے، یہ بھی الصواعق المحرقہ میں روایت موجود ہے، اگر کسی کو دیکھنے کی حاجت ہو تو وہ بھلی پوچھ لے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جماعت کے پاس سے میرا گزر ہوا، جب گزر ہوا تو وہ جلدی جلدی سے لوگ آ کر ارد گرد سارے جمع ہو گئے حضرت علی سے۔ آپ نے فرمایا کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے کہ آپ کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا اے امیر المومنین ہم آپ کے شیعہ ہیں، مطلب یہ کہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب یہ انہوں نے کہا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے محبت کرنے والے ہو؟ تو آپ نے پھر فرمایا میں تم میں سے اپنے شیعہ حضرات کی تو کوئی نشانی ہی نہیں دیکھ رہا کہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن آپ کے اندر تو وہ نشانی نہیں ہے، میں دیکھ ہی نہیں رہا، نہ کوئی حلیہ ایسا ہے آپ کا، نہ کوئی حلیہ ملاحظہ کر رہا ہوں۔ تو وہ شرم کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ آپ کے ایک جو ساتھی تھے آپ نے سوال کیا ہم
آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے علی ہم آپ کو اس ہستی کا واسطہ دیتے ہیں جس نے آپ کو اہل بیت میں سے بنایا اور مقام عطا فرمایا اور محبت فرمائی، تو آپ ہمیں کیوں نہیں ان کی صفات بتا دیتے، ان کی وضاحت کر دے تو وہ آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کی صفات یہ ہیں، ہم سے محبت کرنے والوں کی صفات یہ ہے، وہ عارف باللہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ وہ عارف باللہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ اللہ رب العالمین کے احکام پر امر پیرا ہوتے ہیں، احکام پر عمل کرتے ہیں، فضیلت والے ہوتے ہیں، ہمیشہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے علی سب سے پہلے 4 شخص جنت میں داخل ہوں گے، میں، آپ، حسن اور حسین۔ اب آپ دیکھیں نا، اس کا اندازہ لگائیں بحمد اللہ تعالی آج جتنی بھی صفات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرما دی، بتائے کوئی شخص ہے سوائے اہل سنت کے کہ اس میں وہ پائی جاتی ہوں؟ بحمد اللہ تعالی اگر درباریں دیکھو، جو اولیاء کو دیکھو، وہ بھی ہمارے نظر و فکر پر چلنے والے، اگر سچ بولنے والے ہیں بحمد اللہ تعالی وہی سچ بولتے ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحیح انداز میں حضور کے دین کی حقیقی جو تبلیغ ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ وہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، خالق کائنات کا بڑا کرم ہے کہ اب اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں جو محبت نصیب فرمائی ہے اس پر استقامت عطا فرمائے، اور خالق کائنات سے دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں اسی پر موت نصیب فرمائے۔ واخر